قائلین حرمت کے دلائل کا جواب۔ پہلی دلیل، جو لوگ سما کو حرام کہتے ہیں ان کی پہلی دلیل یہ آیت کریمہ اور اس مضمون کی دوسری آیات و احادیث ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 6، اور بعضا آدمی ایسا بھی ہے جو ان باتوں کا خریدار بنتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے گانا مراد ہے۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے بموجب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ تعالی حرم القینۃ و بیعها و ثمنها تعلیمها، یہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے۔ اللہ تعالی نے گانے والی لونڈیوں کو، اس کے بیچنے کو، اس کے دام کو اور اس کی تعلیم کو حرام قرار دیا ہے۔ اب ہمارا جواب سنیے۔ اس حدیث میں قینہ سے مراد وہ باندی ہے جو مردوں کے لیے میخواری کی مجلسوں میں گانا گائے۔ یہ مسئلہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ فساق کی مجلسوں میں اور ان لوگوں کے سامنے جن کے متعلق فتنے میں مبتلا ہونے کا خوف ہو، اجنبی عورت کا گانا گانا جائز نہیں ہے، اور فتنے سے مراد یہ ہے کہ وہ گانا سن کر ممنوعہ امور میں ملوث ہو جائیں۔ عام طور پر عرب اسی طرح کے ناپاک مقاصد کے لیے باندی خریدتے تھے۔ باندی اگر اپنے مالک کے لیے گانا گائے یا فتنے کا خوف نہ ہونے کی صورت میں غیر مالک کے لیے گائے تب کوئی حرج نہیں ہے۔ مذکورہ حدیث سے اس کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، اور اباحت کی دلیل وہ روایت ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو لڑکیوں کے گانے کا ذکر ہے۔ اب آئیے آیت کی طرف۔ آیت میں لہو الحدیث خریدنے کا ذکر ہے اور آگے اس کی مخالفت کا سبب بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شخص لہو الحدیث خرید کر لوگوں کو جادہ حق سے نہ ہٹائے۔ لوگوں کو حق کے راستے پر چلنے سے روکنا واقعتاً حرام ہے اور بڑا گناہ ہے۔ آیت میں اسی گانے سے منع کیا گیا ہے جس سے گمراہی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ مگر اس سلسلے میں گانے کی تخصیص کیوں ہے؟ جتنی بھی چیزیں راہ راست سے ہٹانے والی ہوں وہ سبھی حرام و ممنوع ہیں۔ تلاوت قرآن ہی کو لیجئے، اگر کوئی شخص لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس کی یہ تلاوت بھی حرام ہوگی۔ ایک منافق کا قصہ ہے کہ وہ لوگوں کی امامت کرتا تھا اور نمازوں میں عموماً سورہ عبس پڑھا کرتا تھا۔ اس صورت میں اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ فلاں شخص خاص طور پر آیت عتاب تلاوت کرتا ہے تو آپ نے اس کی یہ حرکت پسند نہیں فرمائی اور اسے قابل گردن زنی قرار دیا، اس لیے کہ لوگوں کو اپنے فعل سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اگرچہ اس کا فعل تلاوت تھا لیکن غلط مقصد کی وجہ سے وہ جائز فعل نہ رہا بلکہ حرام قرار پایا۔ دوسری حجت یہ آیت ہے افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 59 اور 60۔ کیا تم لوگ اس کلام الہی سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور تم تکبر کرتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ حمیر کی لغت میں سمد گانے کو کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آیت میں سمد کو مذکور ہونے کا مطلب حرمت ہے تو پھر اس میں سمد یعنی گانے ہی کی تخصیص کیوں ہے؟ بلکہ ہنسنا اور نہ رونا بھی
ممنوع ہونے چاہیے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بھی آیت میں مذکور ہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ اس ہنسی سے مخصوص ہنسی مراد ہے، یعنی مسلمانوں پر ان کے اسلام کی وجہ سے ہنسنا ممنوع ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ گانے سے بھی مخصوص قسم کا گانا مراد ہے، یعنی وہ گانا ممنوع ہے جو مسلمانوں کے لیے بطور استہزاء و تمسخر گایا جائے۔ اس تخصیص کی نظیر یہ آیت ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 224، اور شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں۔ اس میں کفار شعراء مراد ہیں، نہ کہ وہ مسلمان شعراء جو حق کی باتیں نظم کریں۔ آیت کا یہ مقصد بھی نہیں کہ شعر گوئی فی نفسی ہی کوئی بری چیز ہے۔ تیسری دلیل وہ روایت ہے جس کے ناقل حضرت جابر ابن عبداللہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان ابلیس اول من ناہی و اول من تغنی، سب سے پہلے ابلیس نے نوحہ کیا اور اسی نے گانا گایا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ جابر کی روایت مجھے نہیں ملی، البتہ مسند الفردوس کے مصنف نے اسے حضرت علی ابن ابی طالب کی طرف منسوب کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس روایت میں نوحے اور گانے کو جمع کیا گیا ہے۔ مقصد جمع یہ ہے کہ جس طرح نوحہ حرام اسی طرح گانا بھی حرام ہے۔ ہمارے نزدیک یہ حدیث بھی حرمت کی حجت نہیں بن سکتی، اس لیے کہ تمام نوحے ممنوع نہیں ہیں، بلکہ اس ممانعت سے حضرت داؤد علیہ السلام کے نوحوں کا اور ان لوگوں کے نوحوں کا استثناء کیا گیا ہے جو گناہوں سے نادم ہو کر باری تعالی کے حضور توبہ و استغفار کے وقت کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ گانے بھی مستثنیٰ ہیں جن سے مباح امور میں شوق، مسرت یا حزن پیدا ہو، جیسے عید کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لڑکیوں کو گانے کی اجازت دی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گا رہی تھیں، یا مدینہ منورہ میں آپ کی تشریف آوری کے موقع پر عورت نے یہ گیت گا کر آپ کا استقبال کیا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ چوتھی دلیل حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رفع احد صوته بغناء الا بعث اللہ له شیطانین على منکبیہ یضربان بعقابہما على صدرہ حتی یمسک۔ یہ ابن ابی الدنیا اور طبرانی کبیر کی حدیث ہے۔ جب کوئی شخص گانے میں اپنی آواز بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو شیطان اس کے دونوں شانوں پر مسلط کر دیتا ہے جو اپنی ایڑیوں سے اس کے سینے پر ضربیں لگاتے ہیں اور اس وقت تک لگاتے رہتے ہیں جب تک وہ گانا ناموقوف نہ کر دے۔ ہمارے نزدیک یہ حدیث سما کی ان قسموں پر محمول ہے جن سے مخلوق کے عشق کو تحریک ملتی ہے اور شہوت پیدا ہوتی ہے۔ مخلوق کا عشق اور شہوت دونوں شیطان کے مقاصد ہیں۔ جہاں تک اس سما کا تعلق ہے جس سے اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہو، یا عید، بچے کی پیدائش، غائب کی آمد وغیرہ مواقع پر خوشی کے اظہار باعث بنتا ہو، وہ کے اظہار کا باعث بنتا ہو، وہ جائز ہے اور شیطانی مقاصد کے مخالف ہے۔ اس کی دلیل دو لڑکیوں کے گانے کا قصہ، حبشیوں کے کھیل کی روایت اور وہ احادیث ہیں جو اس سلسلے میں ہم نے صحاح سے نقل کی ہیں۔ کسی چیز کو ایک ہی موقع پر صحیح جائز قرار دینا اباحت پر نص ہے اور ہزار مواقع پر منع کرنا محتمل ہے۔ اس میں تعویل کی گنجائش بھی ہے اور تنزیہ کا احتمال بھی، البتہ فعل میں کسی تعویل کا احتمال نہیں ہوتا۔ ناجائز فعل صرف اسی وقت جائز ہوتا ہے جب اس میں اکراہ اور زبردستی کی صورت پیدا ہو جائے،
اور نہ کرنے میں جان و مال کو خطرہ لاحق ہو، اور جس چیز کا کرنا مباح ہے وہ بہت سے عوارض کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ نیت و ارادے سے بھی مباح بلکہ مستحب اور واجب میں حرمت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان صورتوں کو ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ پانچویں دلیل حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل شیء یلہو بہ الرجل فہو باطل الا تادیبہ فرسہ ورمیہ بقوسہ وملاعبتہ لامرأتہ۔ یہ سنن اربعہ کی حدیث ہے۔ ہر وہ چیز جس سے آدمی کھیلتا ہے باطل ہے، مگر تین کھیل باطل نہیں ہیں: اپنے گھوڑے کو تربیت دینا، تیر اندازی کرنا اور اپنی بیوی سے دل لگی کرنا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ باطل حرمت پر دلالت نہیں کرتا بلکہ بے فائدہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ باطل سے مراد حرمت ہے، تب ہم کہیں گے کہ جس طرح حبشیوں کا کھیل دیکھنا جائز ہے، اسی طرح سما بھی جائز ہے، حالانکہ حدیث میں حبشیوں کے کھیل کا استثناء نہیں ہے بلکہ محصور میں غیر محصور کو قیاس کر کے شامل کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یحل دم امرأ مسلم الا بحد ثلاث۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے مگر تین باتوں میں ایک کی وجہ سے، یعنی قصاص، رجم یا ارتداد سے۔ اس میں تین کے علاوہ بھی امور ہو سکتے ہیں جو محصور میں غیر محصور کو قیاس کر کے شامل کر لیے جائیں گے۔ بیوی کے ساتھ دل لگی کرنے میں لذت کے علاوہ کوئی دوسرا فائدہ نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ باطل بھی ہو سکتا ہے، مگر کیا اس کے جواز سے انکار ممکن ہے؟ اس قاعدے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ باغات میں چہل قدمی کرنا، پرندوں کی آوازیں سننا اور ہنسی ٹھٹول کرنا حرام نہیں ہے، حالانکہ ان سب چیزوں کو باطل کہا جا سکتا ہے۔ چھٹی دلیل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد میں نے نہ کبھی گیت گایا ہے، نہ جھوٹ بولا ہے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے آلۂ تناسل چھوا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد حرمت کی دلیل ہے تو آلۂ تناسل کو دائیں ہاتھ سے چھونا بھی حرام ہونا چاہیے، کیونکہ بیعت کے بعد آپ نے اس فعل سے بھی اجتناب کیا ہے۔ اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جس چیز کو از راہ تقوی بربنائے احتیاط یا بتقاضائے طبع چھوڑ دیتے وہ حرام ہو جاتی تھی۔ ساتویں دلیل ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس طرح پانی سے سبزہ اگتا ہے اسی طرح گانے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اسے مرفوع بھی روایت کیا ہے لیکن اس کا رفع صحیح نہیں ہے، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بیہقی نے اسے مرفوع اور موقوف دونوں طرح روایت کیا ہے۔ مصنف نے اس حدیث کے رفع کو غیر صحیح اس لیے کہا کہ اس کی سند میں ایک مجہول راوی موجود ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روایات میں ہے کہ کچھ لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سے احرام باندھے ہوئے گزرے، ان میں سے ایک شخص کچھ گا رہا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی آواز سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہ فرمائے۔ نافع کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک چرواہا گاتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے اس کی آواز سن کر اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیں اور آگے چل دیے۔ آپ چند قدم چلنے کے بعد مجھ سے دریافت فرماتے ہیں، نافع کیا تم اب بھی وہ آواز سن رہے ہو؟ یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کر میں نے عرض کیا کہ اب آواز نہیں آ رہی ہے۔ تب آپ نے کانوں سے انگلیاں نکالیں اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مواقع پر یہی کرتے دیکھا ہے، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔
فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گانا زنا کا منتر ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ گانا بدکاری کا رہنما اور فسق و فجور کا قاصد ہے۔ یزید ابن ولید کہتے ہیں کہ گانے سے بچو، اس لیے کہ گانے سے بے شرمی کو شہ ملتی ہے، شہوت میں اضافہ ہوتا ہے اور جبین شرافت داغدار ہوتی ہے۔ گانا شراب کا نائب ہے اور وہی نشہ کرتا ہے جو شراب کا خاصہ ہے۔ اگر تم گانا سننے پر مجبور ہو تو کم از کم عورتوں سے مت سنو، اس لیے کہ گانا سننے سے دل میں زنا کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اب ان تمام اقوال کے جوابات سنیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ گانے سے نفاق پیدا ہوتا ہے گانے والے کے سلسلے میں ہے، کیونکہ گانے والے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنی آواز اور فن کو لوگوں کے سامنے پیش کرے اور ان سے داد وصول کرے، اور لوگوں سے اس لیے ملتا جلتا ہے کہ وہ اس کی آواز پر فریفتہ ہوں۔ یہ اس کا نفاق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنی آواز یا کلام کی خوبصورتی کے ذریعے لوگوں میں مقبول ہونے کی خواہش حرام نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص خوبصورت کپڑے پہنے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار ہو، یا دوسری آرائش کی چیزیں استعمال کرے، یا کھیتی اور جانوروں کی عمدہ قسموں پر اترائے۔ یہ سب امور بھی ریا اور نفاق کا باعث ہوتے ہیں، مگر انہیں مطلق حرام نہیں کہا جاتا۔ دل میں نفاق کے ظہور کا سبب معاصی ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان مباحات سے بھی نفاق اور ریا و کبر جیسے امراض پیدا ہو سکتے ہیں جو مخلوق کے دیکھنے کے محل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خوبصورت اور عمدہ گھوڑے کی دم کاٹ ڈالی تھی جس پر وہ سوار تھے، کیونکہ اس کی خوش رفتاری سے انہوں نے اپنے دل میں تکبر محسوس فرمایا تھا۔ جانور کی خوش رفتاری مباح امور میں سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مباح امور بھی نفاق اور ریا کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول سے یہ استدلال کرنا صحیح نہ ہوگا کہ سماع حرام ہے، کیونکہ اس سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ان مجرمین کے لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بد دعا بھی حرمت پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ آپ نے ان کے لیے اس لیے بد دعا فرمائی کہ وہ احرام باندھے ہوئے تھے۔ اس حالت میں ان کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ عورتوں کا ذکر کریں اور اپنے اشعار میں ان کے اوصاف بیان کریں۔ اشعار کے مضمون اور گانے کے انداز سے ابن عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ سماع بیت اللہ کی زیارت کے شوق میں نہیں ہے، بلکہ محض کھیل کے طور پر ہے۔ آپ نے اس پر نکیر فرمائی، کیونکہ یہ کوئی اچھی بات نہ تھی کہ وہ احرام باندھ کر اس طرح کی لغویات میں مشغول ہوں۔ چرواہے کی آواز سن کر کانوں میں انگلیاں دینے سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اسی قصے میں اس کا جواب بھی ہے، کیونکہ اگر چرواہے کا گانا حرام ہوتا تو آپ نافع سے بھی کہتے کہ وہ بھی کان بند کر لیں اور چرواہے کی آواز نہ سنیں۔ نہ آپ نے ان سے کان بند کرنے کے لیے کہا اور نہ یہ فرمایا کہ اس کی آواز کی طرف دھیان مت دو، بلکہ بار بار یہی سوال کرتے رہے کہ کیا اب بھی تم اس کی آواز سن رہے ہو؟ شاید آپ نے اپنے کان اس لیے بند کر لیے ہوں کہ کہیں اس کی آواز سے خیالات کی روح نہ بھٹک جائے اور اس فکر کا تسلسل نہ ٹوٹ جائے جس میں وہ مستغرق تھے، یا ذکر میں خلل واقع نہ ہو، جو بلا شبہ چرواہے کے کلام سے زیادہ افضل اور نفع بخش تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا حوالہ اور نافع کو اس عمل کی تلقین نہ کرنے سے حرمت کسی طرح ثابت نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ثابت ہوتا ہے کہ ترک سماع بہتر ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اکثر حالات میں ترک سماع بہتر ہے، بلکہ یہ بات سماع ہی پر کیا موقوف ہے۔ بہت سے مباح امور کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اگر ان کے اشتغال سے دل پر
غلط اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ ہو۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ابو جہم کی دیوی چادر اتار دی تھی، کیونکہ اس پر بنے ہوئے نقش و نگار سے دل کی توجہ بڑھتی تھی۔ یہ روایت کتاب الصلاۃ میں گزر چکی ہے۔ کیا آپ کے اس فعل سے منقش کپڑے حرام سمجھے جائیں گے؟ ممکن ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے چرواہے کی آواز سے ایسی ہی کوئی کیفیت محسوس کی ہو جو آپ نے منقش چادر اوڑھ کر محسوس فرمائی تھی۔ پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ کوئی معمولی شخص نہ تھے۔ ان حضرات کو تو ہمیشہ ہی حق کی حضوری میسر رہتی تھی۔ سما سے وہ اپنے دل کے احوال بدلنے کی کیا تدبیر کریں گے؟ یہ تدبیریں دوسروں کے لیے کمال ہیں۔ حسیری کہتے ہیں کہ میں سما کا کیا کروں جو گانے والے کی موت پر منقطع ہو جائے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ سے سننا ہمیشہ رہنے والا ہے۔ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ سننے اور دیکھنے کی لذت میں رہتے ہیں، اس لیے انہیں قلب کی تحریک کے لیے کسی تدبیر کی ضرورت نہیں ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں کے اقوال زیر بحث سما کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان کا تعلق فاسقوں اور شہوت رانوں کے سما سے ہے۔ اگر ہر سما ناجائز ہوتا تو آپ ہرگز ان دو چھوکریوں کا گیت نہ سنتے جو عید کے روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں گا رہی تھیں۔ بعض لوگوں نے تار باجوں پر قیاس کر کے گانے کو حرام قرار دیا ہے، لیکن گانے کو تار باجوں پر قیاس کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ان دونوں کا فرق پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گانا لہو و لعب میں داخل ہے، اس لیے حرام ہے، لیکن گانے کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں لہو و لعب میں داخل ہیں۔ اول تو یہ دنیاوی زندگی ہی تمام لہو و لعب ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا تھا کہ تو گھر کے کونے میں پڑا ہوا ایک کھلونا ہے، عورتوں کے ساتھ ہر طرح کی دل لگی اور ہنسی مذاق کھیل ہی تو ہے، اور یہ کھیل پیغمبر اور صحابہ و اولیاء سبھی نے کھیلا ہے۔ بےہودگی اور فواحش سے پاک ہنسی حلال ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اس طرح کی ہنسی منقول ہے۔ تیسری جلد کی کتاب آفات اللسان یعنی زبان کی آفتوں کے بیان میں اس ہنسی کے واقعات بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ حبشیوں اور زنگیوں نے جو کچھ عید کے دن اور صحن مسجد میں کیا، کیا وہ کھیل نہیں تھا؟ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھیل دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دکھایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منع کرنے سے باز رکھا اور کھلاڑیوں کو اپنا کھیل جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ ان تمام امور سے قطع نظر ہم کھیل سے حاصل ہونے والے فائدہ کو اباحت کی علت سمجھتے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کھیل سے دل کو راحت ہوتی ہے اور تفکرات کا بوجھ ہلکا پڑ جاتا ہے۔ اگر دلوں اور جسموں سے زبردستی کام لیا جائے وہ جب بھی کر دیں گے، مگر راحت پانے کے بعد ان کے کام کی رفتار بھی زیادہ ہوگی اور نتائج کے اعتبار سے بھی وہ کام اچھا ہوگا۔ مثلا درس و تدریس میں مشغول رہنے والے شخص کو جمعہ کے روز چھٹی رکھنی چاہیے۔ ایک دن کی چھٹی ہفتے کے باقی دنوں کے لیے چستی اور توانائی مہیا کرے گی۔ جو شخص نوافل پڑھتا ہو اسے بھی کبھی استراحت کر لینی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے شب و روز میں کچھ اوقات ایسے رکھ دیے ہیں جن میں نماز مکروہ ہوتی ہے۔ بہرحال جس طرح تعطیل سے عمل پر مدد ملتی ہے، اسی طرح کھیل سے دل و دماغ کو سکون ملتا ہے۔ مسلسل جد و جہد اور حق کی راہ میں حاصل ہونے والی تلخی اور مشقت پر پوری طرح ثابت قدم رہنا اور صبر کرنا صرف پیغمبروں کی خصوصیت ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ کھیل تھکے ہوئے دلوں کے لیے راحت ہے، اس لحاظ سے اس کے مباح ہونے میں کوئی قباحت
نظر نہیں آتی، تاہم کھیل میں بہت زیادہ دلچسپی لینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح دوا کی زیادتی مریض کو صحت نہیں دے سکتی بلکہ بعض اوقات مرض کی شدت کا سبب بن جاتی ہے، اسی طرح زیادہ کھیل بھی راحت کے بجائے تھکن کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے سما میں حصہ لے کہ اس سے عبادت کے لیے نشاط اور قوت پیدا ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حق میں یہ سما بھی عبادت ہے، اور یہ شخص کے حق میں ہے جو اپنے دل میں کسی محمود صفت کو متحرک کرنے کے بجائے محض لذت اور استراحت کے لیے سنے۔ ایسے شخص کے حق میں سما مستحب ہونا چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ سما سے لذت و استراحت حاصل کرنا نقص پر دلالت کرتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی راحت کے لیے حق کے علاوہ کسی بھی چیز کا محتاج نہ ہو، مگر کیوں کہ نیکوں کی نیکیاں مقربین کی برائیاں ہیں، اس لیے نیکوں کے حق میں سما مفید ہے، گو مقربین کے لیے اس میں کوئی نفع نہ ہو۔ جو لوگ دلوں کے امراض اور ان کے علاج کی تدبیروں سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سما وغیرہ سے دلوں کو راحت پہنچانا ایک ناگزیر عمل ہے اور ایسی نافع دوا ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ سما کے آثار و آداب۔ جاننا چاہیے کہ سما کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ سنا جائے وہ سمجھ میں آئے، جو بات سننے والے کے ذہن میں آئے اسے اپنے آپ پر ڈھال لے۔ فہم سے وجد ہوتا ہے اور وجد سے اعضاء میں حرکت ہوتی ہے۔ اس طرح سما کے 3 مقامات ہوئے، ان تینوں مقامات کی الگ الگ تفصیل کی جاتی ہے۔ پہلا مقام فہم مسموع۔ فہم سمجھنا سننے والے کے حالات کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے، اور سننے والے کی 4 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت طبعی سمع۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اس کا سننا صرف طبعی ہو، یعنی اسے خوش آوازی اور نغمات کی موزونیت اور ظاہری طرز ادا سے حاصل ہونے والی لذت کے علاوہ اسے کسی اور چیز سے کوئی سروکار نہ ہو۔ یہ سمع کا ادنا درجہ ہونے کے باوجود مباح ہے۔ ادنا درجہ اس لیے ہے کہ آواز اور موزونیت کی لذت حاصل کرنے میں اونٹ اور دوسرے حیوانات بھی شریک ہیں، وہ بھی ہدی کی آواز پر سر دھنتے ہیں اور نشے کی ترنگ میں آ کر لمبی لمبی مسافتیں مختصر وقت میں طے کر لیتے ہیں۔ اس ذوق کے لیے صرف زندہ ہونا کافی ہے۔ ہر جانور خوبصورت آوازوں سے کچھ نہ کچھ لذت حاصل کر ہی لیتا ہے۔ دوسری حالت فہم کے ساتھ سمع اور غیر کے احوال پر تطبیق۔ دوسری حالت یہ ہے کہ فہم کے ساتھ سنے، معنی و مضمون سمجھے، لیکن جو کچھ سمجھے اسے کسی معین شخص یا غیر معین فرد پر ڈھالتا جائے۔ یہ نوجوانوں اور شہوت پرستوں کا سمع ہے کہ وہ ہر شعر کو وہ معنی پہناتے ہیں جس سے ان کے جذبہ ہوس پرستی کو تسکین ملے۔ یہ حالت ایسی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، بس اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ اس حالت کا نہ ہونا ہی خیر ہے۔ تیسری حالت اپنے حال پر انطباق۔ تیسری حالت یہ ہے کہ فہم کے ساتھ سنے اور جو کچھ سنے اسے اپنے ان حالات پر منطبق کرنے کی کوشش کرے جن کا تعلق اللہ تعالی سے ہے اور جو تمکن و تعذر کی کیفیات سے گزرتے رہتے ہیں۔ یہ مریدین کا سمع ہے، خاص طور پر ان لوگوں کا جو راہ سلوک کی ابتدائی منزلوں میں ہیں۔ ہر مرید کا ایک مراد ہوتا ہے جسے اس کا مقصد بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ مقصد ہے اللہ کی معرفت، اس کی لقاء اور مشاہدہ باطن اور کشف کے طریق سے اس تک پہنچنا۔ اس مقصد کے حصول کا ایک راستہ ہے جس پر وہ چلتا ہے، کچھ معاملات ہیں جنہیں وہ انجام دیتا ہے اور جن پر مواظبت کرتا ہے، کچھ حالات ہیں جو اسے پیش آتے ہیں، چنانچہ جب وہ عتاب و خطاب، قبول و رد، وصل و فراق، قرب و بعد، حسرت و افسوس،
طمع و شوق، امید و بیم و وحشت و انس، وفا و جفا، خوف ہجر، سرور وصل، دیدار دوست، شکست رقیب، طور فراق، وعدہ وصال وغیرہ کے مضامین پر مشتمل اشعار سنتا ہے تو کوئی نہ کوئی مضمون اس کے احوال پر ضرور صادق آتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ مضمون اس کے دل پر اس طرح اثر ڈالتا ہے اور سطح دل پر اس طرح حب الہی کی شمع روشن کرتا ہے جس طرح پتھر کی رگڑ سے چقماق میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اس کے دل کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، غلبہ شوق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ حالات بھی پیش آتے ہیں جو اس کی عادت کے مخالف ہوں۔ الفاظ کو اپنے حالات پر منطبق کرنے کی بڑی گنجائش ہے۔ سننے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ شاعر کے کلام سے وہی معنی و مفہوم سمجھے جو صاحب کلام کی مراد ہے۔ ہر لفظ اپنے اندر معنی کی وسیع دنیا رکھتا ہے اور اس وسیع دنیا کی پہنائیوں سے اپنے مقصد کے گوہر آبدار چن لینا سننے والے کی عقل و فہم پر موقوف ہے۔ ہم اس سلسلے میں کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ الفاظ کو اپنے مقصود پر ڈھالنا مشکل کام نہیں ہے۔ بہت سے جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ جن اشعار میں زلف و رخسار، سرور وصل اور غم فراق کا ذکر ہوگا وہ اپنے ظاہر ہی پر محمول ہوں گے، ان میں دوسرے معنوں کی گنجائش کہاں؟ ہم یہاں ایک لفظ سے مختلف معنی سمجھنے کی کیفیت بیان کرنے کے بجائے بعض اہل سماع کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ ان سے معلوم ہوگا کہ یہ ارباب قلب کس طرح اپنے مطلب کی باتیں اخذ کر لیا کرتے تھے۔ اہل سماع کی حکایات۔ ایک صوفی نے کسی شخص کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا: قال الرسول غدا تزو ورا فقلت تعقل ما تقول۔ رسول یعنی قاصد نے کہا کہ کل تم ملو گے، میں نے کہا کہ خبر بھی ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس آواز اور کلام کا صوفی مذکور پر اس قدر اثر ہوا کہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسی حالت میں وہ بار بار یہ شعر پڑھنے لگا: تعقل کی تا کو نون سے بدل لیا، جس سے صیغہ مخاطب کے بجائے صیغہ متکلم کے معنی پیدا ہو گئے۔ وہ لذت و سرشاری کی بھرپور کیفیت کے ساتھ یہ شعر دہراتے یہاں تک کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے ان سے وجد کی وجہ دریافت کی۔ فرمایا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آ گیا تھا کہ جنت والے ہر جمعہ کو اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ رقی ابن دراج سے نقل کرتے ہیں کہ میں اور فوتی بصرہ اور ایلا کے درمیان دجلہ کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عالیشان محل پر نظر پڑی۔ محل کے بیرونی حصے میں ایک شخص بیٹھا ہوا اپنی باندی کا گانا سن رہا تھا۔ باندی اس وقت یہ شعر پڑھ رہی تھی: کل یوم تتلون غیر ھذا بک احسن۔ تو ہر روز ایک نیا رنگ بدلتا ہے، اگر تو ایسا نہ کرے تو یہ تیرے لیے زیادہ اچھا ہے۔ اسی دوران ایک خوبصورت نوجوان ادھر آ نکلا۔ اس کے جسم پر پھٹا پرانا لباس تھا۔ یہ شعر سن کر ٹھٹک گیا اور باندی سے کہنے لگا: اے باندی، تجھے رب کی قسم اور تیرے آقا کی زندگی کی قسم، یہ شعر دوبارہ سنا۔ باندی نے اس کی فرمائش پوری کی۔ وہ نوجوان کہنے لگا: بخدا اپنے رب کے ساتھ میرے قافلوں کی یہی کیفیت ہے، میں ہر روز ایک نیا رنگ اختیار کرتا ہوں۔ اس اظہار حال کے بعد اس نے سرد آہ بھری اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ہم یہ منظر دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ میں نے اپنے رفیق سے کہا کہ اب ہمیں آگے چلنے کے بجائے اس فرض یعنی میت کی تدفین کی تکمیل کرنی چاہیے جو ہمارے کاندھوں پر آ پڑا ہے۔
کچھ لوگ بصرے سے یہ واقعہ سن کر آ گئے، سب نے مل کر نماز جنازہ پڑھی اور اس کی تدفین کا فریضہ انجام دیا۔ مالک مکان کی حالت زیادہ دگرگوں تھی، اس نے باندی کو اللہ کی راہ میں آزادی کا پروانہ دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ اے اہل بصرہ، تم لوگ گواہ رہنا، میں نے اپنی تمام چیزیں اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہیں اور اپنے تمام غلاموں اور باندیوں کو آزاد کر دیا ہے۔ اس شخص کی عجیب کیفیت تھی، یہ کہہ کر وہ اٹھا، اپنے کپڑے اتارے، 2 چادریں لی، ایک جسم پر لپیٹی اور دوسری کاندھے پر ڈالی اور لوگوں کے دیکھتے دیکھتے جنگل کی راہ ہو لیا۔ بہت سے لوگ اس کی جدائی سے غمزدہ تھے اور اس منظر کی تاب نہ لا کر زار و قطار رو رہے تھے۔ بعد میں اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کدھر گیا اور اب کس حال میں ہے۔ اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ وہ نوجوان ہر وقت اپنے حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مستغرق تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں اس معاملے میں حسن ادب کے ساتھ ثابت قدم رہنے سے عاجز و قاصر ہوں۔ وہ اپنے دل کے عدم استقلال اور جادہ حق سے انحراف پر انتہائی متاسف تھا۔ چنانچہ جب اس نے وہ شعر سنا جو اس کی حالت کا غماز تھا تو اس نے یہ خیال کیا کہ گویا خدا تعالیٰ اس سے مخاطب ہیں اور اسے تلون مزاجی پر تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تو ہر دفعہ نئے نئے رنگ بدلتا ہے، تیرے لیے بہتری اس میں ہے کہ تو صبغت اللہ یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جائے اور کوئی دوسرا رنگ تجھ پر نہ چڑھے۔ صفات الہی کی معرفت ضروری ہے۔ جن لوگوں کا سماع من اللہ علی اللہ اور فی اللہ ہو یعنی ذات حق کے سوا سماع سے ان کا کوئی دوسرا مقصود نہ ہو، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کا علم اچھی طرح حاصل کر لیں، ورنہ سماع ان کے حق میں خطرہ کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ مثلا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حق میں وہ بات تصور کر بیٹھے جو اس کے حق میں محال ہے، ایسا شخص اپنے اس غلط خیال کی وجہ سے کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ راہ سلوک کے مبتدیوں کو اس وادی میں زیادہ خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں سماع سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم منضبط کر لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ لا علمی میں باری تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کر دیں جس سے وہ منزہ اور پاک ہے۔ اوپر کے واقعے میں جو شعر لکھا گیا ہے اس میں بھی مبتدی سامع غلطی کر سکتا ہے اور وہ اس طرح کہ اپنے آپ کو متکلم سمجھے اور خدا تعالیٰ کو مخاطب تصور کرے۔ اس طرح شعر میں مذکور تلون کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف ہوگی اور یہ نسبت کفر کا سبب بن جائے گی۔ بعض اوقات اس طرح کی غلطیاں جہالت اور لا علمی کی وجہ سے سرزد ہوتی ہیں اور بعض اوقات اس میں تحقیق کو بھی دخل ہوتا ہے، خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے قلوب کا تغیر بلکہ تمام دنیا کا تغیر باری تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس عقیدے کی حقانیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا مشاہدہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان کے درمیان ہیں، کبھی وہ انہیں تنگ کر دیتا ہے اور کبھی کشادہ بنا دیتا ہے اور کبھی ان میں نور بکھیر دیتا ہے، کبھی انہیں ظلمت کدہ بنا دیتا ہے، کبھی ان میں سختی پیدا کر دیتا ہے اور کبھی انہیں نرم کر دیتا ہے اور کبھی اپنی اطاعت پر ثابت اور مستحکم کر دیتا ہے اور کبھی جادہ حق سے منحرف کرنے کے لیے شیطانوں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ یہ سب مختلف و متضاد احوال باری تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ بندے کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اپنے قلب کی کسی بھی کیفیت کا ازالہ کر سکے یا ایک کیفیت کی جگہ دوسری کیفیت پیدا کر سکے۔ اگر دنیا میں اس طرح کے مختلف احوال اوقات قریبہ میں کسی ایک شخص کی طرف سے صادر ہوں تو اسے عرف میں غیر مستقل اور تلون مزاجی کہتے ہیں۔ غالباً شاعر نے اس شعر میں اپنے محبوب کو مخاطب
طلب کیا ہے اور اس کی تلون مزاجی پر شکایات کی ہیں کہ وہ کبھی اس کی محبت کو شرف قبولیت سے نواز دیتا ہے اور کبھی پائے حقارت سے ٹھکرا دیتا ہے، کبھی اسے اپنے قرب کی لذت بخش دیتا ہے اور کبھی دوری کی تلخی برداشت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ شاعر کی اپنے محبوب سے شکایت بجا، لیکن سما میں یہ شعر پڑھا جائے اور سننے والا اپنے آپ کو متکلم اور باری تعالی کو مخاطب سمجھ کر تلون مزاجی کا شکوہ کر بیٹھے تو یہ کفر محض ہوگا۔ اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالی دوسروں کو بدلتا ہے، خود نہیں بدلتا، دوسروں کے احوال میں تغیر کرتا ہے، خود اس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ تغیر بندوں کا وصف ہے، باری تعالی کی ذات و صفات تغیر کے عیب سے پاک ہے۔ باری تعالی کی اس صفت کا علم وہ دوسروں کو بدلتا ہے، خود نہیں بدلتا۔ مرید کو اعتقاد تقلیدی و ایمانی سے حاصل ہوتا ہے اور عارف محقق کو یقین کشفی حقیقی سے۔ اللہ تعالی کا یہ وصف عجیب ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے میں یہ وصف نہیں پایا جاتا۔ ارباب وجد اور حد ادب، بعض لوگوں پر وجد کی مدہوش کن کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اس طرح بہکنے لگتے ہیں جس طرح بعض لوگ شراب پی کر بہک جاتے ہیں۔ اس حالت میں ان کی زبان باری تعالی کے ساتھ عتاب پر کھل جاتی ہے اور اس حقیقت کو بعید سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دلوں کو اپنا متی کر رکھا ہے اور ان کے احوال مختلف طور پر تقسیم کر رکھے ہیں۔ چنانچہ اس نے صدیقین کے دلوں کو صفا کے نور سے روشن کیا اور منکرین اور مغرورین کے دلوں میں تاریکی پیدا کی۔ وہ جو چیز عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جس چیز کو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ کفار سے ہدایت کی توفیق اس لیے سلب نہیں کی گئی کہ سابق میں ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا جس کی سزا انہیں ہدایت کے نور سے محروم رکھ کر دی گئی۔ انبیاء و مرسلین کو اپنی نور ہدایت اور توفیق ہدایت سے اس لیے سرفراز نہیں کیا، پہلے ان سے کسی قسم کی نیکی کا ظہور ہوا تھا۔ یہ سب تقدیر ازلی ہے کہ جس کو چاہا ہدایت کے اجالے بخش دیے اور جسے چاہا کفر و جمود کی تاریکیوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 171، اور ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لیے ہمارا یہ قول پہلے ہی مقرر ہو چکا ہے۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ من الجنتی والناس اجمعین، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 13، اور لیکن میری یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسان دونوں سے ضرور بھروں گا۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 101، جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ اس دوزخ سے دور کیے جائیں گے۔ اب اگر تم اس تقسیم پر اعتراض کرو کہ تقدیر سابق ہی کیوں مختلف ہوئی، عبودیت میں سب مشترک تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ انبیاء کو ہدایت کی توفیق اور کفار کو ہدایت سے محرومی دی گئی، تو تمہیں للکارا جائے گا کہ خبردار حد ادب سے تجاوز مت کرو۔ اس ذات پاک کی شان یہ ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 23، وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی باس پرس نہیں کر سکتا اور اوروں سے باس پرس کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کی باتیں زبان پر تو کیا دل میں بھی کبھی نہ آنی چاہیے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ زبان سے ادب کرنے پر لوگ قادر ہیں، اکثر لوگ قادر ہیں، لیکن دل اس تقسیم پر حیرت زدہ رہتے ہیں کہ آخر ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کی قسمت میں ہمیشہ کے لیے شقاوت لکھ دی گئی ہے، اور انہیں کس عمل کا انعام دیا جا رہا ہے جن کے حصے میں سعادت کے لازوال خزانے آئے۔ دل کے ادب پر صرف وہ لوگ قادر
قادر ہیں جنہیں علم میں رسوخ حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے خواب میں سما کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ صاف ستھری چیز ہے، مگر اس پہ علماء کے علاوہ کوئی ثابت قدم نہیں رہتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سما دل کے مخفی اسرار کو تحریک ملتی ہے، اور جس طرح نشہ آور چیز آدمی کو اس حد تک مدہوش کر دیتی ہے کہ عقدہ زبان کھل جاتا ہے، اسی طرح سما بھی دلوں کو مدہوش کر دیتا ہے۔ عجب نہیں کہ مدہوشی کی یہ کیفیت طاری ہونے کے بعد باطنی ادب بھی باقی نہ رہے اور دل طرح طرح کی وسوسوں کی آماجگاہ بن جائے۔ اسی لیے کسی عقل مند نے کہا تھا کہ کاش ہم سما سے برابر چھٹ جائیں، نہ ہمیں ثواب ملے اور نہ عذاب ہو۔ اس قسم کے سما سے کہیں زیادہ خطرات ہیں جو شہوات کا محرک ہو، اس لیے کہ سما کی غایت معصیت یعنی زنا ہے اور اس میں سما کی غایت کفر ہے۔ وجد کا تعلق فہم سے ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ فہم سننے والے کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ دو آدمی ایک شعر سنتے ہیں اور دونوں پر وجد طاری ہو جاتا ہے، حالانکہ ایک نے شعر کا صحیح مفہوم سمجھا اور دوسرے نے سمجھنے میں غلطی کی، یا دونوں ہی نے صحیح مفہوم سمجھا لیکن ان دونوں کا فہم ایک دوسرے سے مختلف و متضاد ہے۔ معلوم ہوا کہ دونوں نے اپنے اپنے خیالات کے اعتبار سے معنی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا ایک شخص یہ شعر پڑھ رہا تھا، سبحان جبار السماء ان المحب لفی عنا، آسمان کا جبار یعنی باری تعالی پاک ہے، عاشق ہی رنج میں مبتلا رہتا ہے۔ عتبہ غلام نے یہ شعر سنا تو کہنے لگا کہ تو سچ کہتا ہے، واقعتاً عاشق رنج و مجن میں مبتلا ہے۔ دوسرے شخص نے انکار کیا اور عاشق کو مبتلا غم بتلانے والے کی تکذیب کی۔ تیسرے شخص نے کہا کہ تم دونوں کی رائے اپنی اپنی جگہ درست ہے، تصدیق اس عاشق نے کی ہے جسے حصول مقصد میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ محبوب کا اعراض اور بے رخی اس کے لیے سوہان روح ہے۔ تکذیب اس عاشق نے کی ہے جو محبت میں اس قدر ڈوب گیا کہ معشوق کی طرف پہنچنے والی ہر تکلیف اور ہر اذیت میں اسے راحت نظر آنے لگی۔ وہ اس دوری و مہجوری کے باوجود تصور دوست سے حز اٹھاتا ہے اور وعدہ فردہ پر قانع ہے۔ یا ایسے عاشق نے کی جو اگرچہ فی الحال اپنے مقصد میں کامیاب نہیں، لیکن اسے کامیابی کا اس درجے یقین ہے کہ وہ محبوب کے اعراض کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس مثال سے سمجھ میں آتا ہے کہ سننے والوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں اور وہ جو کچھ سنتے ہیں اسے اپنی حالت پر محمول کرتے ہیں۔ ابو القاسم ابن مروان ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہتے تھے۔ انہوں نے سما میں شرکت کرنا چھوڑ دی تھی۔ یہ بزرگ ایک مرتبہ کسی دعوت میں گئے، محفل سما شروع ہوئی، کسی شخص نے یہ شعر سنایا، واقف فی الماء عطش نہ ولکن لیس یسقی، پانی کے اندر پیاسا کھڑا ہوں لیکن کوئی پلانے والا نہیں ہے۔ حاضرین یہ شعر سن کر پھڑک اٹھے اور وجد کرنے لگے۔ جب پرسکون ہوئے تو ابو القاسم ابن مروان نے ان سے دریافت کیا کہ وہ اس شعر میں کیا مطلب سمجھے ہیں۔ لوگوں نے جواب دیا کہ عطش یعنی پیاس سے مواد احوال شریفہ کی تشنگی ہے، اور پانی کی موجودگی میں پیاس نہ بجھنے کا مطلب یہ ہے کہ احوال شریفہ ختم کرنے کے تمام اسباب موجود ہیں لیکن قسمت میں محرومی لکھی ہے۔ اس جواب سے انہیں تسلی نہیں ہوئی۔ لوگوں نے ان کی رائے دریافت کی۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ سالک احوال کے وسط میں ہے، اسے کرامات عطا کر دی گئی ہیں لیکن ابھی اصل حقیقت سے محروم ہے۔ اس کا جواب حاصل یہ نکلا کہ حقیقت احوال اور کرامات سے الگ ایک چیز ہے۔
احوال اور کرامات حقیقت کے مبادی اور سوابق ہیں۔ کرامات سے حقیقت تک رسائی نہیں ہوتی، بظاہر دونوں معنی صحیح معلوم ہوتے ہیں۔ حاضرین محفل کے بھی اور ابو القاسم ابن مروان کے بھی فرق اگر ہے تو صرف اس قدر کہ حاضرین نے احوال شریفہ کی محرومی کو عطش یعنی پیاس بتلایا، اور ابو القاسم نے احوال و کرامات سے ماورا کسی حقیقت تک نہ پہنچنے کو تشنہ لب رہنے سے تعبیر کیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اس شعر پر بہت زیادہ وجد کیا کرتے تھے۔ وَدَادَكُمْ حَجَرَ وَحُبَّكُمْ قَلَى وَوَصَلَكُمْ سَوْمَ وَسَلَمَكُمْ حَرَبْ۔ تمہاری دوستی ترک تعلق ہے، تمہاری محبت عداوت ہے، تمہارا وصال فراق ہے، تمہاری صلح جنگ ہے۔ اس شعر کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، حق بھی اور باطل بھی۔ ظاہر تر یہ ہے کہ اس شعر کو مخلوق بلکہ دنیا اور ما سوا اللہ کے باب میں سمجھا جائے، اس لیے کہ شعر میں مذکور اوصاف دنیا ہی کے ہیں۔ دنیا دغاباز ہے، فریب کار ہے، اپنے دوستوں کی قاتل ہے، ظاہر میں ان کی دوست ہے اور باطن میں ان کی دشمن ہے۔ جو مکان دنیاوی دولت سے لبریز ہوتا ہے، آخر کار وہ آنسوؤں سے بھر جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ الفاظ یہ ہیں: ما امتلات دار منها حبر الا امتلات عبرہ۔ ابن المبارک بروایت اکرمہ بن عمار ان یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر مرسلن۔ ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے: تنحى عن الدنيا فلا تخطبنها ولا تخطبن قتالة من تناكه فليس يفي مرجوها مخوفها ومكروهها إذا تاملت راجه. لقد قال فيها الواصفون فأكثروا وعندي لها وصف لعمري صالح. سلاف قصارها زعاف مركب شهي إذا استزللته فهو جامح. وشخص جمیل یوثر الناس حسنا ولكن اسرار سوء قبائح۔ ترجمہ: دنیا سے دور رہو، اس سے تعلق نہ قائم کرو۔ جو بیوی اپنے شوہر کی قاتل ہو اسے شادی کا پیغام نہ دو، اس کے اندیشوں کے مقابلے میں اس کی امیدیں کم ہیں۔ اگر غور کرو تو اس کی مصیبتیں زیادہ ہیں۔ دنیا کے بہت کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں، لیکن میرے نزدیک اس کا ایک وصف زیادہ مکمل اور واضح ہے کہ دنیا ایک ایسی شراب ہے جس کی تلچھٹ مہلک زہر ہے، ایک خوش رفتار سواری ہے، لیکن اگر تم اس پر چڑھو تو وہ سرکش بن جاتی ہے۔ یہ ایک حسین و جمیل شخص کی طرح ہے کہ جس کا حسن لوگوں کو متاثر کرتا ہے، لیکن اس کا باطن گندگیوں اور برائیوں کا منبع ہے۔ مذکورہ بالا شعر کو اپنے نفس پر منطبق کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے سلسلے میں نفس کا وہی حال ہے جو اہل دنیا کے حق میں دنیا کا ہے، مثلا یہ کہ اس کی معرفت جہالت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وما قدر اللہ حق قدرہ، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 91۔ اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر پہچاننی چاہیے واجب تھی ویسی قدر نہ پہچانی۔ اس کی اطاعت ریا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح نہیں ڈرتا جس طرح ڈرنا چاہیے۔ اس کی محبت صحت مند نہیں ہے بلکہ بیمار و ناقص ہے، کیونکہ وہ اس کی محبت کی خاطر اپنی خواہشات ترک نہیں کرتا۔ جس شخص کی قسمت میں خیر لکھ دیا گیا ہے اسے اس کے نفس کے عیوب سے واقف کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس طرح کے اشعار کا مصداق اپنے نفس کو سمجھتا ہے، اگرچہ وہ حقیقت میں ان عیوب سے پاک ہو اور زمرہ غافلین میں اس کا شمار نہ ہوتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الخلق ہونے کے باوجود ثناء حق کے سلسلے میں اپنے قصور اور عجز کا اعتراف فرمایا۔
لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یہ مسلم کی حدیث ہے، میں تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ایسا ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا کی ہے۔ ایک حدیث میں ہے انی لاستغفر اللہ فی اليوم واللیلۃ 70 مرہ، میں رات دن میں 70 بار حق تعالی سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استغفار ان احوال و درجات کے لیے تھا جو ماں بعد کے احوال و درجات کے اعتبار سے بعید نظر آتے تھے، اگرچہ وہ ماں قبل کے اعتبار سے عین قرب تھے، لیکن کوئی قرب ایسا نہیں ہے کہ اسے قربت کی انتہا کہا جا سکے۔ ہر قربت اپنے ماں بعد کے اعتبار سے نقطۂ آغاز ہے، راہ سلوک لامحدود اور غیر متناہی ہے، اور قرب کے انتہائی درجے تک پہنچنا محال ہے۔ تیسرے معنی یہ ہیں کہ شعر سے ذات حق مراد لے اور قضاء و قدر سے شکوہ کرے کہ اس کے احوال کبھی اچھے ہوتے ہیں اور کبھی خراب ہو جاتے ہیں۔ بعض احوال اپنے آغاز کے اعتبار سے خوشکن ہوتے ہیں لیکن ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ہر حال میں ایک مغالطہ ہے، فریب ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کسی شعر کے ایسے معنی مراد لینا جس سے باری تعالی کی تنزیہ و تقدیس پر حرف آئے، ایمان کے منافی اور موجب کفر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اشعار کا فہم سننے والے کے علم اور صفائے قلب پر موقوف ہے۔